معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی آیت کریمہ جو کہ سورہ بقرہ کی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا، ابھی میں نے جو بتایا کہ جو تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے، جو کہ بالکل ظاہراً تو اپنے آپ کو اسلام میں اسلام مسلمان سمجھتا ہے، اب ایمان بالآخرت جو ہے آمنت باللہ والیوم الآخر کو مانتا ہے، لیکن اندر ہی اندر سے وہ اسلام کے خلاف جو ہے دشمنی کرتا ہے، جس کے بارے میں عبداللہ بن نبی کا میں نے ذکر کیا، جو مدینہ میں تھا، اس کا میں نے جو ہے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب یہاں پر کہا کہ یہ لوگ جو ہے، ان کو جب کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کرتے بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یقیناً یہ خود ہی فساد کرنے والے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ خود فساد کر رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اپنے فعل کا جواز کر لیتے ہیں، بہتر دوسروں کی جڑیں کاٹنا اصلاح خیال کرتے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کے مفسد ہونے پر کس کو اطلاع مل جائے گی، یا یہ کہ ان میں جو امانت الناس ہے ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ کام کا اصلاح کیا ہے، اس لیے وہ فساد کا کام کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ یہ فساد کا کام ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ، آگے فرمایا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لیں، کہتے ہیں ہم مان لیں جس طرح بیوقوف نے مان لیا، یقین یہ خود بیوقوف ہیں تو لیکن نہیں جانتے۔ جب انہیں ملتے ہیں تو ایمان لائے، جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے ہم ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ذلیل کرے گا، وہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ تو یہی اسی تیسرے گروہ کا ذکر کیا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی جو ان کی جو علامتی جو ایک قسم کی بیماریاں ہیں، جو ان میں وہ تمام نقص پیدا ہو جاتے ہیں جب وہ بے ایمانی کرتے ہیں، جب وہ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان آج کے دور میں اس وقت بھی جب ہم منافقانہ رویہ کریں، اپنے اندر بہت ساری باتیں رکھیں، کسی پر خوش نہ ہوں، کسی پہ ہم جو ہے خوشی کا اظہار نہ کریں، بلکہ کسی کی کامیابی پہ ہم خوشی کا اظہار نہ کریں، تو یہ منافقانہ رویہ ہوتا ہے انسان کا، کہ کسی کو خوش نہ دیکھنا، بلکہ ہر انسان کو اگر انسان کامیابی پاتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرے اور اس کی کامیابی اس کو مبارک ہو۔ تو یہی باتیں، ان چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ایسے گروہ کے اندر تھیں، جن کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ کو بتانے کی، ہم سب کو بتانے کی، جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کو تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ ان بیماریوں سے بچے رہو۔ یہ بیماریاں انہوں نے کی لیکن انہیں نقصان اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے عذاب العلیم کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا عذاب دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو لفظ آیا ہے، اذا لہم آمنوا کما من نسا قالوا انؤمن کما من صفا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لو جس طرح وہ لوگ ایمان لیں، کہتے ہیں ہم مان لیں جس طرح بیوقوفوں نے مان لیا۔ اب صفا کا لفظ کیا ہے؟ سفید کی جمع ہے، صفا کے اصل میں نے ہلکا پن ہے، کمی عقل نفس انسانی کا ہلکا پن ہے، اس لیے کم عقل کو بھی یا بیوقوف کو بھی صفیہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے اعمال کو ٹھیک طور پر خرچ کرنا نہیں جانتے، قرآن کریم نے ان کو صفیہ قرار دیا۔ منافقوں کے مسلمانوں کو بیوقوف کہنے کی وجہ، منافق مسلمانوں کو بیوقوف اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے مال دولت گھر رشتہ دار کو ایک شخص کے پیچھے چھوڑ دیا، وہ سمجھتے تھے کہ کفار جلدی ان کو کچل ڈالے گا۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ جو مدینہ میں جو لوگ آئے تھے، وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے گھر بار رشتہ داری اپنا مال و جائیداد سب کچھ وہاں چھوڑ دیا تھا، اور نئی سرے سے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ گزارنا انہوں نے شروع کر دی۔ تو یہ سوچ رہے تھے یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مال و دولت سب کچھ جو ہے اپنا چھوڑ دیا، اور اب یہاں پر جا کے بہت بڑا مقابلہ جو ہے کفار سے، جو وہاں کے بالمقابل لوگ تھے قریش سے، ان سے کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ضرور جو ہے ہار جائیں گے، کچل جائیں گے۔ اسی لیے ان کے دل میں ایک یہ آ گیا کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ ان کو اور دھوکہ دیں، ان کو اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کمزور لاٹ ہے، یہ تو آج بھی ہے، آج بھی نہیں، کل بھی نہیں، تو ختم ہونے والا ہے۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے ان کو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اب ایمان والوں سے ملتے تھے ان کو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان کا یہ دگلا پن جو تھا، یہ اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھنے والا تھا۔ اس میں جو لفظ ایک آیا کہ خلا مکان، زمانہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، باللحاظ اس کے معنی مزہ و ذہاب، یعنی گزر گیا، چلا گیا۔ شیطان شطن سے ہے، جس کے معنی دور ہوا، پر شیطان وہ ہستی جو رحمت الہی سے دور ہوئے۔ تو جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں سے یہ بات رکھی کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی رائے نہیں مانگی فرشتوں سے، بلکہ ان کو ایک کنوے کر دیا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے بھی عذر بتا دیا کہ نہیں جی وہ تو فساد کرنے والا ہے، وہ تو
وہ تو خون بہانے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اسی کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کہا کہ تم اس کا سجدہ کرو۔ شیطان نے انکار کیا، تو شیطان نے جب انکار کیا تو اس نے کبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، کہا کہ تو چلا جا، تو میری رحمت سے دور ہوا۔ تب اس کو شیطان کہا، پر شیطان وہ ہستی ہے جو رحمت اللہ سے دور ہوئی۔ بعض نے شاد یا شدید سے مشتق کیا ہے، جس کے میں نے غضب میں جل گیا۔ قرآن شریف میں شیطان کی خلقت نار یعنی آگ سے بنائی بیان فرمائی ہے۔ انسانوں میں سے شیطان، قوت غضبیہ میں بڑے ہوئے انسان بھی شیطان کہلاتے ہیں۔ ابو عیدہ کہتے ہیں، ابو عیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان ہر ایک سرکش کا نام ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو یا حیوانوں میں سے۔ قرآن شریف میں بھی شیاطین الانس والجن آتا ہے، جس سے معلوم ہو کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ برے اخلاق پر شیطان کا اطلاق، امام راغب کہتے ہیں کہ ہر ایک برے خلق کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد بھی ایک شیطان ہے اور غضب بھی ایک شیطان ہے۔ جیسے ہم اکثر شیطان کا نام یوز کرتے ہیں جب بھی کسی کو برا بھلا کہ اس کو ہم شیطانی فعل کہتے ہیں۔ شیطان کے انسان میں خون کی طرح پھرنا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان میں اس طرح پھرتا ہے جیسے خون پھرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں بھی فرمایا کہ لا ان اللہ انانی علیہ فسلم، صرف یہ فرق ہے کہ اللہ نے اس کے خلاف مجھے مدد دے دی ہے، بس وہ فرماندار ہو گیا، جس سے معلوم ہوا کہ شیطان کو انسان پر نہیں بلکہ انسان کو شیطان پر تصرف دیا گیا ہے۔ بدی کا محرک شیطان، نہایت ہی باریک راہوں سے بری تحریک کرنے والے ہستی شیطان ہیں، اس طرح بری تحریک کرنے والے انسان بھی شیطان ہیں۔ قیامت کے دن یہی عذر گناہ گاروں کا مذکور ہوگا کہ ہمارے سرداروں نے ہم کو بری راہ پر ڈالا۔ اور حدیث میں جو آتا ہے الراکب شیطانہ، تو یہاں مراد صرف یہ ہے کہ جب آدمی اکیلا نکلتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ شیطان صفت انسان، اس جگہ شیاطین سے مراد قریباً تمام مفسرین کے نزدیک شیطان ہی ہے۔ بخاری میں امام مجاہد سے مروی ہے کہ شیاطین سے مراد ان کے منافق اور مشرک دوست ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روسائے بالکفر، ان کے کافر سردار۔ اس صورت کی آیت 76 میں بجائے خلول علی شیطان ہم کے ہی خلا بعضهم بعض، جس سے معلوم ہوا کہ یہاں شیطان صفت انسانی مراد ہے۔ اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے شیطانوں کے ساتھ جو اکیلے ہو، شیطان میں وہیں لوگ جو کہ منافقانہ رویہ کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، ان سے جب ملتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ، ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہنسی کرتے ہیں، استہزاء جس کو کہتے ہیں، مذاق کرنا۔ کہ میں نے یہ کشاف نے لکھا ہے کہ انزل الحوان الخفارہ، یعنی ذلت اور حقارت کا نازل کرنا، کیونکہ استہزاء کرنے والے کی اصل غرض دوسرے کی تحقیر کرنا ہوتی ہے۔ روح المانی میں ہے کہ مجازن استہزاء سے مراد تحقیر اور ذلت کا وارد کرنا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ استہزاء ایسے طریق پر تحقیر کرنے کو کہتے ہیں کہ جو ہنسی پر آ جائے۔ بیزادی میں ہے کہ استہزاء کی اصل ہزا ہے، جس کے معنی خفت ہیں اور یہ معنی سرد سے ماخوذ ہیں۔ جن معنی میں لفظ آتا ہے گویا استہزاء کی اصل غرض دوسرے کی تحقیر، ہنسنا ایک ذریعہ ہے جس سے وہ تحقیر کی جاتی ہے۔ محض ہنسنا جس کی غرض دوسرے کی تحقیر نہ ہو استہزاء نہیں کہلاتا۔ سرکاسٹک وے ہے، جیسے ہم کسی پہ ہنستے ہیں، بعض اوقات ہم اس طرح ہم دوسرے کی کمزوری پر، دوسرے کی نااہلی پر ایسے ہنستے ہیں کہ جیسے اس کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو ایک ہیومرس موڈ میں لے لیتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ کسی کو تحقیر کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ بہت بڑی ایک بیماری ہے انسان میں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہیومرس موڈ میں بہت ساری چیزیں جو ہے کسی انسان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ وقتی طور پر ہنسی کا معاملہ بن جاتا ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑی تحقیر ہوتی ہے اس انسان کو، جس انسان کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ مارل، یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، یہ جو ہے روحانی بیماریاں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں انسان میں ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تبھی تو انسان بعض کا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کیوں نہیں سن رہا ہے، کیونکہ وہ ایسی گناہ کرتے جا رہا ہے جس کو وہ محسوس نہیں کر رہا کہ میں نے کیا ہے یہ۔ تو یہاں چونکہ اب یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ یہ پیشے سے کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنا پروفیشن بنایا، جن نے اپنے عقائد بنائے، تو ان لوگوں کو کہنے میں یہاں پر جو ان باتوں کو جو ہے مفکرین نے جو ہے اس کو کھول کر بیان کیا ہے، تاکہ مسلمان سمجھ پائے تو ان چیزوں یہ چیزیں کتنی بری ہیں اور کتنی چیزیں بری ہیں اور کتنا اس کا نقصان ہوگا جب ہم وہ زندگی میں ڈالیں گے۔ اس لیے یہاں پر قرآن شریف جو ہے ان باتوں کو ہمیں کھول کر بیان کر رہا ہے۔ تمہارے ہم ہنسی کرتے ہیں، اللہ ان کو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناگوار گزرتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی جو تحقیر کرتا ہے، کسی کو جو ہے ذلت اور رسوائی کی طرف اس کو تحقیر کرتا ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ذلت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، لیکن انسان بذات خود
ڈیلیبریٹلی جو ہے اگر کسی انسان کی سزا کرتا ہے، کسی انسان کو تحقیر کرتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہاں پڑھنے کا، یہاں سمجھنے کا، یہاں قرآن شریف جو اللہ یسزا جی کو بہم وما یمدہ بھی طغیان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سرکشی ہیں، وہ سرکش انسان ہے جس کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے، جو یہ کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ مگر ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ انسان پر بولنے کے مفہوم میں فرق۔ اب یہ ایک اصول کے طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے تو وہی لفظ بولا جاتا ہے جو انسان کے لیے، مگر فرق ہمیشہ ہوتا ہے کہ انسان چونکہ ہر فعل میں آلو اور ذریعہ کا محتاج ہے، اور خدا انہیں اس لحاظ میں جو اعلیٰ اور ذریعہ کا محتاج نہیں ہوتا ہے، صرف فعل کی آخری غرض مقصود ہوتی ہے۔ مثلا انسان دیکھتا ہے تو آنکھ اور روشنی کا محتاج ہے، مگر جب کہیں گے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو آنکھ اور روشنی کا محتاج نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہوں گے، صرف جو غرض دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے وہی مراد ہوگی۔ ایسے ہی انسان سننے میں کان اور ہوا کا محتاج ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے سننے یا ذریعہ مفقود ہوگا اور اصل غرض سننے سے حاصل ہوتی ہے، مراد ہوگی۔ ایسے ہی انسان کا رحم یا غضب اس کے قلب پر خاص حالت کے وارد ہونے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، مگر خدا کا رحم غضب صرف نتیجے کا نام ہے۔ اللہ کا سزا، یہی صورت سزا کے متعلق ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا تو ہنسنا جو ذریعہ تھا وہ مفقود تھا، اور ذلیل کرنا جو اصل غرض تھی وہ باقی رہ گیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی سزا صرف ذلیل کرنے کا نام ہے، نہ ہنسنے کا۔ یہاں پر چونکہ سزا کا لفظ آیا تھا، اس لیے اس کو یہاں کھول کر بیان کیا کہ یا تزا، اس کو کھول کر بیان کر دیا کہ اس کا ڈفرنس کیا ہے، جب انسان اور اللہ تعالیٰ پر ایک ہی لفظ بولا جائے اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سزا کا صرف مطلب ہے ذلیل کرنا، ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما هم كانوا مهتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خریدی، سو ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ مثلهم كمثل الذین استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت کی گمراہی میں، سو ان کی تجارت فائدہ مند نہیں، نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ میں جو کچھ اس کو گرتا روشن ہو گیا، اللہ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ابھی یہاں پر جو ہے اب آگے اولئک ضلالۃ فی الہدی، اب فرمایا اشترا، یا اس سے پہلے یم دمد کے اصل معنی ہیں جو جر یعنی کھینچنا یعنی پھیلانا، جیسے لم تدن آئین یا کا سورہ ہجر۔ پھر اس کے معنی امحال یعنی مہلت دینا بھی آتے ہیں، مدد کرنا بھی پہلے معنی میں مراد ہے۔ جب ایک انسان سرکشی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس حالت میں چھوڑ دیتا ہے، جیسے جو شخص گمراہی اختیار کرے اس سے گمراہی چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ ابن مسعود اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہی معنی مروی ہیں، واقعات بھی اس معنی کے موید ہیں، کیونکہ منافقوں کو سزا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں غزوہ تبوک کے بعد دی گئی تھی۔ طغیان تگا سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے نافرمانی، حد سے گزر جانا۔ یمہون امد کے معنی ہیں حیرانی کی وجہ سے کسی امر میں مترد ہونا۔ آمد اور امی میں فرق، یہ لفظ صرف رائے کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے لفظ آ گیا اشترا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ شطر و شرح سے ہے، عموماً شرح کے معنی خریدنا، بائی کے معنی بیچنا آتے ہیں، یعنی اول میں قیمت دینا اور چیز لینا، دوم چیز دینا اور قیمت لے لینا۔ لیکن جب چیزوں کی عوض چیزیں لی جائیں تو ان دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، اس لیے اشترا ہر معاملے پر بولا جاتا ہے جس سے کچھ حاصل ہو۔ منافقوں کا انجام ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لینے کا یہ ہے کہ ہدایت جو ان کے پاس آئی تھی ان کو رد کر دی، اس کی جگہ گمراہی اختیار کر لی، پھر اس کو ایک تجارت قرار دے کر فرمایا کہ فما ربحت تجارتهم، رجا اس فائدہ کو کہا جاتا ہے جو تجارت سے ملے، جس فائدہ کو انہوں نے مد نظر رکھا تھا اور دینی منافت تھی مگر وہ بھی ان کو نہ ملی۔ وما كانوا مهتدین، ہدایت بھی نہ ملی، یعنی دنیا بھی ہاتھ سے گیا اور دین بھی ہاتھ سے گیا۔ ایک پیشن گوئی کرنے میں کہا جاتا ہے کہ جس دنیا کی خاطر دین کو چھوڑتے ہیں وہ بھی انہیں نہ ملے گی، ایسا ہی حال منافقوں کا ہوا۔
اب دیکھیں یہاں پر ان آیت کریمہ میں جو لفظ ہیں اشتر ضلالات بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت کو دیکھ گمراہی پالی. اب ہدایت ان کے پاس آئی، اللہ تعالیٰ نے پورا سلسلہ سارا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن شریف کا نزول ہوا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ہدایت کا پورا سلسلہ شروع کیا. لیکن ان لوگوں نے ہدایت بھی نہیں پالی، ایک طرف سے جھوٹ کہہ کر اپنے آپ کو، نہ ان کی دنیا رہی، نہ ان کو جو ہے دین ملا. تو ایسے لوگوں کا حال آخرکار یہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نقصان میں ہوتے ہیں. جو لوگ جو ہے دگلا بن کرتے ہیں، یا ایک طرف کچھ کہتے ہیں دوسری طرف کچھ کہتے ہیں، ان کو وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.